شب وشبات آج مئی کی 10 تاریخ دن منگل بلوچستان افیئرز کی نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ ہیڈ لائن: لاہور سے لاپتہ طالب علم بیبر امداد بلوچ بازیاب ہو گئے۔ اتل یونیورسٹی کے طالب علم ظہور بلوچ خفیہ اداروں کے ہاتھوں گھر سے اغوا، فیملی ذرائع۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کو ایک بار پھر مخدوش کیا جا رہا ہے: ایم پی اے احمد نواز بلوچ۔ پنجگور خدابادان میں موٹر سائیکل چھیننے کے دوران مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی، چور سائیکل لے کر فرار۔ بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے نیشنل پارٹی۔ کیچ بی این پی اور جے یو آئی فضل الرحمان یونین کونسل کلاتک میں مشترکہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے بے دخل کیے گئے بلوچ طلباء و پروفیسر کو بحال نہ کیا گیا تو 11 مئی کو احتجاجی مظاہرہ کریں گے: غازی یونیورسٹی کے طلباء۔ بلوچستان بھر میں 1400 ڈینگی متاثرہ مریضوں میں سے 1300 کا تعلق ضلع کیچ سے ہے: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ ڈیرہ بگٹی صاف پانی کی قلت، ہیضے کی سینکڑوں کیسز رپورٹ، خاتون و بچہ جاں بحق۔ ایران میں سال 2021 میں پھانسی کی سزا پانے والے افراد کی 21% کا تعلق بلوچ قومیت سے ہے: رپورٹ۔ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے: بلوچ ہیومن رائٹس کونسل۔ طالبان اقتدار کے بعد 10 لاکھ افراد ملازمت سے محروم ہو چکے ہیں: رپورٹ۔ ایران یورینیم کے ذرات کے بارے میں معلومات چھپا رہا ہے: IAEA۔ سری لنکا پرتشدد مظاہروں میں رکن پارلیمنٹ سمیت 7 افراد ہلاک۔ اب خبریں تفصیل سے سنیے۔ پنجاب یونیورسٹی کے احاطے سے سیکورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں گرفتار و لاپتہ کیے جانے والے ضلع کیچ سے تعلق رکھنے والے نامل یونیورسٹی کے طالب علم بیبر امداد 13 روز گمشدگی کے بعد لاہور سے بازیاب ہو گئے۔ جامع کراچی میں 26 اپریل کو ہونے والے خودکش دھماکے کی تفتیش کے سلسلے میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے مبینہ طور پر حراست میں لیے جانے والے بلوچ طالب علم بیبر امداد بلوچ کو رہا کر دیا گیا ہے۔ بلوچ کونسل کے رکن نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکورٹی اداروں نے بیبر کی رہائی کے لیے عدالت میں دائر کی گئی پٹیشن واپس لینے کی شرط پر انہیں رہا کیا ہے۔ بلوچ طلباء کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی ایمان مزاری ایڈوکیٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت اور یونیورسٹی انتظامیہ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ ایک بے گناہ طالب علم کو 13 دن تک کسی مقدمہ کے بغیر کس وجہ سے حراست میں رکھا گیا۔ پاکستان بھر میں بلوچ طلباء کی پروفائلنگ، ہراسمنٹ اور جبری گمشدگیوں میں اضافے کے سبب بلوچ طلباء بے یقینی کی صورتحال سے دچار ہیں۔ پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم بلوچ طلباء کا کہنا ہے کہ بیبر کی رہائی کے باوجود انہیں ڈر ہے کہ انہیں بھی ماورائے عدالت اٹھایا اور غائب کیا جا سکتا ہے۔ لسبیلا یونیورسٹی آف ایگریکلچر، واٹر اینڈ میرین سائنسز کے طالب علم ظہور بلوچ کو 7 مئی کی رات 2 بجے ہب کے علاقے چیزل آباد زامرانی محلہ میں غیر سے خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے اغوا کر کے لاپتہ کر دیا ہے۔ فیملی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ ظہور بلوچ لامز یونیورسٹی اتل میں پہلے سیمسٹر کا طالب علم ہے اور ان کی عمر 21 سال ہے۔ واضح رہے کہ ظہور بلوچ کی کسی بھی سیاسی سرگرمی میں کوئی وابستگی نہیں اور وہ پرہم محنتی طالب علم ہے۔ طالب علم کی فیملی نے مقتدرہ حلقوں سے بیٹے کی جلد از جلد رہائی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا بیٹا بے قصور ہے،
اسے منظر عام پر لایا جائے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی ضلع کوئٹہ کے صدر و رکن بلوچستان اسمبلی میر احمد نواز بلوچ نے بلوچستان کی قبائلی شخصیات سردار احمد خان بنگلزئی اور سردار اللہ یار خان بدوزئی پر حملے اور کمبرانی روڈ پر BNP کے رہنما موسیٰ بلوچ کے بھائی سعید احمد کے قتل کے واقعہ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام بلوچی روایات اور اقدار کے منافی ہیں، اور اس طرح کے واقعات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کو ایک بار پھر مخدوش کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کل ہی بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر میں اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ بلوچستان میں ایک بار پھر سے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کی شروعات BNP کے کارکنان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نعیم ولد بہار ساکن تسب اپنی سواری ہونڈا 125 موٹر سائیکل پر بازار کی طرف آ رہا تھا جب خدابادان میں کھجور کے باغات میں پہلے سے گات لگائے دو نامعلوم نقاب پوش افراد نے ان کو اسلحہ کے زور پر روکا اور موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر نامعلوم افراد نے ان پر TT پسٹل سے فائرنگ کر دی۔ ایک گولی مذکورہ شخص کے بائیں پیر پر لگی۔ نامعلوم مسلح افراد نے مذکورہ شخص کا موٹر سائیکل چھین کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یاد رہے کہ بلوچستان کے دیگر کئی علاقوں کی طرح گزشتہ ایک دہائی سے زائد کا عرصہ ہوتا ہے کہ پنجگور میں چوری اور بدامنی عروج پر ہے، جس سے علاقہ مکین کافی پریشان اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ گزشتہ مہینے ہی پنجگور خدابادان مواج بازار میں نامعلوم مسلح افراد نے نوجوان فٹ بالر داد جان عنایت کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا، جس کے خلاف کل پورے پنجگور میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی، لیکن حالات میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے نیشنل پارٹی کوئٹہ کے سینئر رہنماؤں کا اجلاس زیر صدارت مرکزی سیکریٹری جنرل جان محمد بلیدئی منعقد ہوا۔ اجلاس میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بغور جائزہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ نیشنل پارٹی کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی۔ اجلاس میں ضلعی صدر حاجی عطا محمد بنگلزئی سمیت مرکزی صوبائی و ضلعی کابینہ، مرکزی و صوبائی کمیٹی اور اراکین شریک تھے۔ یونین کونسل کلاتک میں JUI فضل الرحمان گروپ اور بلوچستان نیشنل پارٹی کا متعدد یونین کونسلز میں مشترکہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ، اور کئی یونین کونسلز میں جمعیت علماء اسلام کا BNP کے امیدواروں کی غیر مشروط حمایت کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق دشتی ہاؤس میں بلوچستان نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے مابین ہونے والے مذاکرات میں کلاتک کے یونین کونسل نمبر 15، 16 اور 17 میں مشترکہ بلدیاتی انتخابات لڑنے سمیت سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ، جبکہ یونین کونسل نمبر 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24 میں BNP کے امیدواروں کی غیر مشروط کا اعلان کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام فی کی جانب سے مذاکراتی ٹیم میں صوبائی جنرل کونسل اور ضلعی مذاکراتی ٹیم کے رکن مولانا ذاکر اللہ نور، ضلعی نائب امیر مولانا ابو الحسن، تحصیل سالار مفتی عاصل و دیگر شامل تھے، جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی مذاکراتی ٹیم میں مرکزی جوائنٹ سیکریٹری میر باہر جمیل دشتی، ضلعی صدر میجر جمیل احمد دشتی، مرکزی کمیٹی کے رکن وجہ قاسم دشتی، مرکزی رہنما ڈاکٹر عبدالغفور بلوچ، تحصیل دشت کے صدر عبدالواحد دشتی، تحصیل ناصر آباد کے صدر ملا حمید بلوچ اور دیگر شامل تھے۔ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان کے طلباء نے آج ایک پریس کانفرنس میں یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے بلوچ طلباء سمیت
بلوچ پروفیسر کے ساتھ روا رکھے گئے نامناسب رویے پر تفصیلی بات کی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ انہیں تعلیمی سرگرمیاں بشمول اسٹڈی سرکل منعقد کرنے پر یونیورسٹی سے معطل کیا گیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے نامناسب رویوں کے خلاف احتجاج کرنے پر یونیورسٹی انتظامیہ نے 8 بلوچ طالب علموں کو یونیورسٹی سے بے دخل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس کے ساتھ ایک بلوچ پروفیسر جنہوں نے طلباء کے حق میں فیس بک پر ایک پوسٹ لگائی، انہیں بھی یونیورسٹی سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ یہ پورا عمل یونیورسٹی کی طرف سے 48 گھنٹوں کے اندر کیا گیا۔ یونیورسٹی کی جانب سے کسی بھی قسم کی انکوائری کمیٹی نہیں بنائی گئی اور بغیر کسی تحقیق کے 8 طلباء کو یونیورسٹی سے بے دخل کر دیا گیا، جن میں کئی طلباء کو شوکاز نوٹسز بھی نہیں دیے گئے۔ طلباء نے کہا، ہم اپنے آئندہ لائے عمل میں 11 مئی بدھ کو گرینڈ احتجاجی مظاہرے کا اعلان کرتے ہیں۔ احتجاجی مظاہرے میں ایک ریلی کالج چوک سے شروع ہو کر یونیورسٹی مین گیٹ تک نکالی جائے گی اور پھر غازی یونیورسٹی مین گیٹ پر احتجاجی کیمپ لگا کر دھرنا دیا جائے گا۔ ہم ضلع انتظامیہ اور یونیورسٹی انتظامیہ کو 11 تاریخ تک کی مہلت دیتے ہیں کہ وہ اپنے کیے گئے وعدوں پر عمل کریں اور جلد از جلد طلباء کو دوبارہ بحال کریں، ورنہ ہم اپنے پرامن احتجاج کے تمام حقوق کو استعمال کریں گے۔ ضلع کیچ میں ڈینگی کی صورتحال تشویشناک، حکام سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ بلوچستان بھر میں 1400 مریضوں میں سے 1300 کا تعلق ضلع کیچ سے ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ۔ انجمن تاجران تربت کے وفد کی ڈینگی کے اہم مسئلے پر کمشنر مقران شبیر احمد مینگل سے اہم ملاقات کی۔ کمشنر نے متعلقہ اداروں کے سربراہان کو طلب کر کے اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ متواتر صوبائی دارالحکومت میں اعلیٰ حکام سے رابطے میں ہیں۔ کمشنر مقران کو بریف کیا گیا کہ ڈینگی وائرس کی تشخیص کے لیے ٹیسٹنگ کٹ کی کمی ہے، جس پر کمشنر نے انہیں فوری طور پر 1500 ٹیسٹنگ کٹ پرائیویٹ خریدنے کے احکامات جاری کیے، جس کے اخراجات کمشنر آفس برداشت کرے گا۔ انجمن تاجران کے صدر حاجی کریم بخش نے کہا کہ ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ نے سرکاری اداروں کی سنجیدگی کا پھول کھول دیا ہے، لہٰذا فوری طور اسپرے مہم شروع کیا جائے تاکہ نئے وائرس کی نشو و نما نہ ہو سکے اور اسپتالوں میں ڈینگی وائرس سے متعلق ادویات مہیا کی جائیں۔ دریں اثنا WHO کے نمائندہ ڈاکٹر ابابکر بلوچ کے مطابق بلوچستان میں اب تک ڈینگی کے 1400 مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے، جن میں سے 1300 مریضوں کا تعلق ضلع کیچ سے ہے۔ کمشنر مقران نے ڈینگی وائرس سے بچاؤ اور خاتمے کے لیے لوگوں کو آگاہی کی ضرورت اور اس پر شعور پھیلانے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ کل 11 مئی بدھ کے روز سرکٹ ہاؤس تربت میں آگاہی سیشن کے لیے صبح 12 بجے کو سیمینار منعقد کیا جائے گا، جس میں معاشرے کے تمام اسٹیک ہولڈرز بشمول میڈیا نمائندگان کو مدعو کیا جائے گا۔ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں پینے کے صاف پانی کی شدید قلت کی وجہ سے ہیضے کی وبا گمبھیر صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ اس وبا سے اب تک 2 اموات ہوئی ہیں، جن میں ایک خاتون اور ایک بچہ شامل ہے۔ حکام کی توجہ اس گمبھیر مسئلہ دلانے کے لیے علاقہ مکین سوشل میڈیا پہ علاقہ کی ابتر ہوتی ہوئی صورتحال کو اجاگر کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ 25 روز کے دوران ضلع میں ہیضے کے 979 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس وبا سے اب تک 2 اموات ہوئی ہیں، جن میں ایک خاتون اور ایک بچہ شامل ہے۔ محکمہ صحت نے ڈیرہ بگٹی میں سرکاری طور پر ہیضے کے وبا کا اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ضلعی صحت کی ٹیم ضلع میں ہیضے کی وبا پر کنٹرول کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے، تاہم ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیر کوہ میں ہیضے کے وبا کی صورتحال گمبھیر ہو رہی ہے
اور ہیضے کے وبا پھوٹنے کے بعد اینٹی بایوٹک کی کمی کا سامنا ہے۔ وبا پر قابو پانے کے لیے اینٹی بایوٹک کی شدید ضرورت ہے۔ دوسری جانب محکمہ صحت کے مطابق وبا کے پھیلنے کی بڑی وجہ پینے کے لیے آلودہ پانی کا استعمال ہے۔ پیر کوہ و گرد و نواح میں شہریوں کو پینے کے لیے صاف پانی دستیاب نہیں، اور اس صورتحال میں محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اب تک متاثرہ آبادی کو صاف پانی فراہم نہیں کر پا رہا۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ صحت نے ڈیرہ بگٹی میں ہیضے کی وبا اور صوبے میں حال کی بیماری کی صورتحال پر میٹنگ کال کر لی ہے۔ انسانی حقوق کی دو عالمی تنظیموں ایران ہیومن رائٹس اور فرینڈس ٹوگیدر اگینسٹ دا ڈیتھ پینلٹی نے اپنی جاری کردہ مشترکہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ایران میں سال 2021 میں کم از کم 333 افراد کو پھانسی دی گئی، جو کہ 2020 میں 267 کے مقابلے میں 25% زیادہ ہے، جبکہ اس رپورٹ کے مطابق 2021 میں پھانسی کی سزا پانے والے 333 افراد کی 21% کا تعلق بلوچ قومیت سے ہے۔ اور اس کے علاوہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی سے متعلق الزامات پر پھانسی پانے والے زیادہ تر قیدیوں کا تعلق عرب، بلوچ اور کرد اقلیتوں سے تھا۔ دریں حسنہ ایران میں بلوچستان کے شہر زائدان میں گزشتہ دن عبدالغفور حسن زئی نامی ایک بلوچ شخص کو منشیات کے الزام میں پھانسی دے دی گئی۔ یاد رہے کہ چین کے بعد ایران موت کی سزا دینے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، اور اس حوالے سے اسے بین الاقوامی برادری کی جانب سے تنقید کا سامنا رہتا ہے، جن کا ماننا ہے کہ ایران پھانسیوں یعنی سزائے موت کو سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے ایک آلہ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس کونسل نے اپنے ماہانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ بلوچستان کی عوام کو جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے کیسز میں اضافے کا سامنا ہے۔ BHRC رپورٹ کے مطابق اپریل کے مہینے میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے 33 افراد لاپتہ، 7 افراد ہلاک اور 7 افراد کی مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ BHRC نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ دنیا کے بہت سے تنازعات سے متاثرہ علاقوں کی طرح بلوچستان بھی میڈیا بلیک آؤٹ کی زد میں ہے۔ بین الاقوامی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت آزاد مبصرین کو بلوچستان میں داخل ہونے یا خطے میں حقائق کا پتہ لگانے سے روک دیا گیا ہے۔ جبری گمشدگی کا شکار ہونے والے افراد کے اہل خانہ کو دھمکی بھی دی جاتی ہے کہ اگر وہ اپنے لاپتہ رکن کے کیس کی اطلاع منظر عام میں لائیں تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ BHRC کے مطابق ایسا کر کے پاکستانی حکام بلوچستان میں انسانیت کے خلاف اپنے جرائم کے بارے میں دنیا کو اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ان اقدامات کے نتیجے میں BHRC کو جبری گمشدگی کے کیسز کو تلاش کرنے یا رپورٹ کرنے میں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا رہتا ہے، لہٰذا اس طرح کے کیسز کی کل تعداد BHRC کے جمع کردہ بہت زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اب عالمی اور علاقائی خبروں کی تفصیلات۔ ایک امریکی ادارے کے مطابق افغانستان میں گزشتہ برس اگست میں طالبان کے اقتدار پر کنٹرول کرنے کے بعد سے تقریباً 10 لاکھ افراد کی ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں۔ سن 2021 کی تیسری ماہ میں ہی 5 لاکھ لوگوں کی ملازمتیں چلی گئیں۔ افغانستان تعمیر نو کے امریکی خصوصی انسپکٹر جنرل SIGAR نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ برس اگست میں افغانستان پر طالبان کے کنٹرول حاصل کر لینے کے بعد سے اب تک 9 لاکھ سے زیادہ افراد اپنی ملازمتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ SIGAR کے مطابق ملازمت سے محروم ہو جانے والی خواتین کا تناسب مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور سن 2022 کے وسط تک خواتین کی ملازمتوں میں 21% تک کی گراوٹ ہونے کا خدشہ ہے۔
طالبان کے اقتدار پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے افغانستان میں بے روزگاری کی شرح بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں بڑھتی ہوئی غربت نے بھی لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کے سربراہ نے منگل کو کہا ہے کہ ایران ملک میں پرانے غیر اعلانیہ مقامات پر پائے جانے والے یورینیم کے ذرات کے بارے میں معلومات چھپا رہا ہے، جس سے جون میں اس معاملے پر تصادم کا امکان بڑھ گیا ہے۔ عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے مذاکرات مارچ سے روکے ہوئے ہیں، خاص طور پر تہران کے اس اصرار پر کہ واشنگٹن ایران کی ایلیٹ سیکورٹی فورس اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC کو امریکی غیر ملکی دہشت گرد تنظیم FTO کی فہرست سے نکال دیں۔ تہران اور مغرب کے درمیان تناؤ اور عدم اعتماد کا باعث بننے والا ایک مسئلہ ایران کا مطالبہ تھا کہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی جانب سے 3 بظاہر پرانے لیکن غیر اعلانیہ مقامات پر پائے جانے والے یورینیم کے ذرات کی تحقیقات کو بند کیا جائے۔ سری لنکا میں ملک بھر میں نافذ کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت مخالف احتجاج جاری ہے اور مظاہرین وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کے بعد اب ان کے بھائی اور ملک کے صدر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پرتشدد احتجاج میں سابق وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ پر حملے اور رکن پارلیمان کی ہلاکت سمیت اموات کے بعد صدر نے فوج اور پولیس کو خصوصی اختیارات دیے ہیں، جس کے تحت وہ کسی کو بھی بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتے ہیں۔ پیر کو سری لنکا میں حکومت کے حامیوں اور مظاہرین میں تصادم کے بعد پرتشدد احتجاج شروع ہوا تھا، جس پر مہندا راجہ پکسے نے وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، لیکن پرتشدد احتجاج ختم نہ ہو سکا اور حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے والے مشتعل افراد نے مستعفی ہونے والے وزیر اعظم مہندا راجہ پکسے کی دارالحکومت کولمبو کے مرکز میں واقع سرکاری رہائش گاہ پر بھی حملہ کر دی۔ حکام کے مطابق ہنگاموں اور احتجاج کے دوران 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 200 سے زائد زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ تھیں آج کی خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔